وقفے کے بعد خوش آمدید پروگرام عرض کیا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سہیل امتصال صدیقی. ہمارے ساتھ اس نشست میں آج موجود ہیں نسیم شیخ صاحب, اور نسیم شیخ صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے شاعری کے حوالے سے, اور ابھی کچھ دیر پہلے ان سے وقفے سے پہلے نظم بھی, ایک غزل بھی سنی, آپ کی سماعتوں تک پہنچی. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نقاد ہمارے یہاں اردو زبان و ادب میں نقاد کی کیا اہمیت ہے؟ کیا نقاد موجود بھی ہے یا نہیں ہے, یا نقاد کے نام پہ کوئی غیر آدمی جو ہے وہ ہانک رہا ہے سب کو, اور سنا بھی رہا ہے اور بول بھی رہا ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن اپنا معافی ضمیر میں اپنا بیان کر رہا ہوں سوال کی صورت میں, اگر آپ تک پہنچا سکا. کیا کہتے ہیں اس سوال؟ دیکھیں سہیل بھائی, بہت ہی اہم سوال, اور میں طالب علم ادب ہوں, میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا, مگر جو میری سوچ ہے اس کو بیان کرنے کا میں حق رکھتا ہوں, اور اس حق نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے کہ میں یہ گفتگو کر سکوں. واہ. سب سے پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ تنقید کیا ہے اور نقاد کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں, کسی چیز میں کیڑے نکالنا بہت عام ہے, آسان ہے, بہت آسان ہے نا, اور عام بھی ہے, آسان بھی ہے. ٹھیک ہے, کسی پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے. تنقید وہ ہے کہ اس کے کلام میں اس کا عیب بتاتے یعنی ہوئے, مائب و محسن دونوں بیان کریں آپ. نہیں, اس کا عیب بتاتے ہوئے, اس کی خامی بتاتے ہوئے اس کو اصلاحی نوٹس دے کے یہ یوں ہونا چاہیے تھا. بہت خوب. ایسا تو نہیں ہے, یہ تنقید ہے. ہاں یہ تنقید ٹھیک ہے, کہ آپ نے جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک بات کہ اب تنقید میں کروں نا تو میں, یار جتنے بھی شاعر شعر کہہ رہے ہیں, بہت سے اکثریت جو ہیں وہ مطلع دو لفظ کہہ رہے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, میں اس کی دلیل ہے میرے پاس, کیونکہ مطلع کے اندر اگر صنعت مرات النظیر نہیں ہوگی وہ مطلع نہیں ہوگا. بے شک. وہ مطلع نہیں ہوگا. بے شک. ٹھیک ہے, اب مطلع پہ ہم اگر گفتگو کریں گے تو بھائی ایتا, اب غالب جیسے اتنے بڑے استاد, انہوں نے ایک ان کا مطلع ہے وہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اس کا اب یہ ہوا اور دوا بالکل الگ الگ ہیں. بالکل ہوا, وا دوا, وا. اب کیا ہوا, یا انہوں نے مطلع میں پابند کر دیا وا, نیچے قافیے سارے وا والے آنے چاہیے, مگر نیچے انہوں نے قافیے آزاد کیے ہوئے. ایک بات ہو سکتی ہے یہ, بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بات ہو سکتی ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز آ جاتی ہے, مطلب ایک بات ہو سکتی ہے, ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے, نہیں نقاد کہاں گیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ غالب پر گفتگو کر رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی غالب کا شعر پڑھا, یہ میں نے صرف مثال کے لیے پڑھا ہے, یہ میں نے صرف مثال دینے کے لیے پڑھا ہے, میں نے غالب کا عیب نہیں بتایا, میں نے مثال دی ہے. لیکن ٹیلی ویژن سے یہ پروگرام جب ہوا کے دوش پر لوگوں کے سماعتوں تک پہنچے گا تو بہت سارے لوگ تو غالب کا مذاق اڑانے شروع نہیں, مذاق نہیں اڑائیں گے, میں اس کی دلیل دے رہا ہوں نا, مذاق نہیں اڑائیں گے. میں نے یہ مثال دی ہے, میری بات آپ اگر مکمل سنیں گے تو آپ کو شاید اس میں جواب مل جائے گا آپ کو. غالب کا یہ شعر ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس پہ بڑے آرام سے تنقید کر دی. نسیم شیخ نے غالب کے اس شعر پہ بڑے آرام سے تنقید کر دی. ٹھیک ہے, اب آپ کو میرا مقام متعین کرنا ہے, نسیم شیخ کون ہے, غالب کے مقابلے میں نسیم شیخ کون ہے. غالب کے مقابلے میں نسیم شیخ زیرو ہے. جب نسیم شیخ غالب کے مقابلے میں زیرو ہے تو نسیم شیخ کو کیا پتا غالب کے مطلع میں کیا ہے, غالب نے کیا کہا. اچھی بات کہی, دلیل اچھی. نسیم شیخ کو کم از کم یا تو غالب کے برابر کا ہونا چاہیے, یا غالب سے بڑا ہونا چاہیے, یا مطالعے میں غالب سے بڑا ہونا چاہیے, یا غالب کے برابر ہونا چاہیے, پھر اس کو آپ پہنچتا ہے کہ وہ غالب پہ تنقید کریں. بہت خوب, بہت خوب, اچھی بات کہی آپ نے. اب آپ اس پیرائے پر آ جائیں, نقادوں کو اٹھائیں جو بیٹھ کر یہاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس پر تنقید, اس پر تنقید, اس پر یہ بتائیں جو تنقید کر رہا ہے اس کا اپنا قد کہاں تک موجود ہے. اور چائے خانوں میں اور مختلف جگہوں میں جا کے یہی تو تنقید ہو رہی ہوتی ہے, اور فلیپ جب ہم لکھوانے پہنچتے ہیں تو سب لکھ بھی دیتے ہیں فلیپ. بھائی فلیپ دیکھیں, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں, سفارتی تعلقات, صرف سفارتی تعلقات کے اوپر ادب کی کوئی خدمت کوئی نہیں کر رہا. اتنی تنظیمیں یہاں ہمارے شہر کے اندر کام کر رہی ہیں, بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو
بالکل اپنے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو لٹا رہے ہیں، اپنے گھر تک کے، اپنے بچوں کا حق تک وہ اس ادب کے اوپر ڈال رہے ہیں، مگر ان کا نام کوئی نہیں لیتا. اور ایسے لوگ جو اس کو کاروبار سمجھ کر آئے ہوئے ہیں وہ آج ہمارے سروں پر مسلط ہیں، جو ادب سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، ادب سے اپنی سفر کر رہے ہیں، جہازوں میں مراعات لے رہے ہیں وہ، اور پیسے لے رہے ہیں آنے جانے کے، اور ٹھیک ٹھاک معاوضہ لے رہے ہیں، اپنی ملکیتیں بنا رہے ہیں، جائیداد بنا رہے ہیں، وہ ہمارے سروں پر مسلط ہیں. بہت خوب. ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں ادبی پروگرام، اور اس میں ہم اپنے مہمان شاعر سے ان کا کلام بھی سنتے ہیں. اور آج تو ہم نے جو سوالات اٹھائے ہیں یہاں پہ، اس سے زیادہ تسلی اور تشفی بخش جوابات جناب نسیم شیخ صاحب نے ہمیں دیے. آگے بھی ہم کچھ تھوڑی بہت گفتگو کریں گے ادبی تنظیموں کے کردار پر، اور ہم یہ بھی طے کریں گے کہ نسیم شیخ صاحب کا آگے کا منزل کیا ہے، اور ایک شاعر کی منزل کیا ہوا کرتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے کلام سن لیتے ہیں. شیخ صاحب کچھ عطا کر دیجئے اپنے مجموعے میں سے. اور یہ تو ابھی شائع ہوا ہے نا مجموعہ آپ کا؟ یہ ابھی آیا ہے، بالکل ابھی آیا ہے، کہ ایک ہلکی پھلکی سی غزل ہے جی کہ ایک نقصان یہ ہوا مجھ سے، ایک نقصان یہ ہوا مجھ سے، حق سپنا ہی مٹ گیا مجھ سے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ ایک واہ، نقصان یہ ہوا مجھ سے، حق سپنا ہی مٹ گیا مجھ سے، کیا کہنے، واہ، تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے سے بہت خوب. لڑ پڑے کتنے ہی خدا مجھ سے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تیری واہ، چوکھٹ پہ سر جھکانے سے واہ، لڑ پڑے کتنے ہی خدا مجھ سے، میرے اندر سے چیخ ابھری، بہت خوب. میرے اندر سے چیخ ابھری، آخری تیر جب چلا مجھ سے، کیا کہنے، کیا کہنے، آخری تیر جب چلا مجھ بہت سے، خوب، بہت خوب. میں نے خود کو ادھیڑ کر دیکھا، میں نے خود کو ادھیڑ کر دیکھا، آئینہ ہو گیا خفا مجھ سے، کیا کہنے، بہت بہت خوبصورت، بہت آئینہ دوبارہ ہو ادا کیجیے، گیا، یہ میں دوبارہ نے ادا خود کیجیے. کو واہ واہ ادھیڑ واہ کر واہ، دیکھا، آئینہ ہو گیا خفا مجھ سے، واہ، ایک تصویر نے زباں پائی، کیا کہنے، ایک تصویر نے زباں پائی، جب ہوا میرا مارکا مجھ سے، کیا کہنے، بہت خوبصورت انداز میں جب استعمال کیا، واہ ہوا واہ واہ واہ، میرا مارکا مجھ سے، بہت خوب. زندگی کو صدا لگائی تھی، واہ، زندگی کو صدا لگائی تھی، رابطہ موت نے کیا مجھ سے، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوبصورت شاعری. رابطہ موت نے واہ کیا واہ مجھ واہ. سے. شیخ صاحب، ادبی تنظیمیں، آپ کی بھی ایک ادارہ موجود سخن کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے، اور اس نے مختلف لوگوں کو سمویا ہوا ہے، شاگردوں کو جو سیکھ بھی رہے ہیں، اور بات آپ کا کلام بھی آگے جا رہا ہے، اور ان کی تصحیح بھی ہو رہی ہے. ایک طریقے سے یہ تلامذے کی ایک صورت ہے، جیسے کہ سیما اکبر آبادی کا دور تھا، جیسے ہمارے قدیم اساتذہ کا دور تھا. آج آپ کی صورت میں ہمیں سیما اکبر آبادی نہیں نظر آتے، نسیم شیخ نظر آتے ہیں. کیا اس طریقے کی تربیت ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو سہیل بھائی، میں پہلے بھی یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں ادب کا، اور میں ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہوں. یہ میری کتاب گو کہ موجود ہے، اس میں ایک حرف بھی میرا نہیں ہے کہ وہ کام ہے جو اساتذہ کر کے جا چکے ہیں. ایک دقیق علم کو میں نے سمجھ کر اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی اس میں کوشش کی ہے. اچھا، اس پر ڈاکٹریٹ بھی تو کیا ہے نا ہمارے آفتاب مستر صاحب نے اسی موضوع پر؟ جی، اسی موضوع پہ انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور میں نے صرف علم کی حد تک کہ جی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور اس علم کو برداشت کرنے کی قوت بھی عطا فرمائے. اور میں تو یہ ان کے لیے دعا گوئی رہتا ہوں، اور ہمارا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے انہیں. اور بہرحال وہ بہت بڑا، ایسا لگتا ہے کہ اس سرمایہ کو وہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت کم مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں مستر صاحب، اور جو لوگ عروض پر بہت زیادہ بھرپور دسترس رکھتے ہیں، شمیم رویش ہیں، محسن اعظم، محسن ملی آبادی ہیں، آپ لوگ ہیں، تو آپ تو کام کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس طریقے کا کام کرتے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کچھ کہوں، وہ جو کر رہا ہے وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں، میں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا میرے بارے میں.
مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ سہیل صدیقی نے کیا کہا. جی میں اپنے بارے میں تیاری کر رہا ہوں. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, میں اپنے بارے میں تیاری کر رہا ہوں. میں نے موج سخن ادبی فورم کا ہم نے بنیاد ڈالی تھی جب 8 سے 12-13 سال پہلے, اور فیس بک پہ ہم نے ایک پیج بنایا. اس میں ہم ہر ہفتے طرحی مشاعرہ کرتے تھے. 308 ہم نے لگاتار بغیر کسی بریک کے ہم نے وہاں مشاعرے کیے ہیں. 308 مشاعرے. جی, فیس بک پر موج سخن آپ سرچ کریں گے تو موج ایک سخن. مشاعرہ نہیں کر پاتے ہم لوگ. جی, اور اس میں پھر ہم نے کام کیا کیا ہے کہ اس میں ہمارے تقریباً ممبران کی تعداد 6000 6500 کے قریب ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک مصرع لگاتے تھے اور اس میں اساتذہ بھی آتے تھے, اس میں جونیئرز بھی آتے تھے, اور اکثریت ایسی تھی کہ جن کا شعر و سخن سے تعلق نہیں تھا, اور وہ فیس بک کے اوپر خام خواہ کی اس میں مصروف تھے. ہم نے ان کو اس طرف لے کر آئے. بہت خوب. اس طرف لے کر آئے اور ان کو مختلف کام دیے, دوست بنا کر اس طرح کر کے. پھر کچھ خواتین آئیں, کچھ نوجوان لڑکے آئے, کچھ پروگرام اب بزرگ اپنے آئے. اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا. جی, دیکھیں جی, ہمیں کتنی گفتگو کرنی تھی اور کتنا مختصر اس کو سمو دیا گیا. جی, پہلے آپ اپنی بات مکمل کریں گے, قطع سنائیں گے, اور پھر میں خدا حافظ کہوں گا اس پروگرام. ضرور ضرور ضرور. تو ہم نے کیا کیا کہ ان کو ادھر لے کر آئے, اور پھر وہ ایک سلسلہ ہمارا شروع ہوا. ہم نے مشاعرے کرانا شروع کی طرح. اب وہ شعر ہوتے تھے, وہ کوئی اگر بے وزن شعر کہہ رہا ہے تو ہماری پوری ایک سلسلہ وہ اسی وقت اصلاح کر دیتے تھے, یوں کر لو یوں کر لو. اس کے بعد ہونا یہ ہوا کہ ایک ہم مصرع لگاتے تھے تو 150 200 غزلیں اس کی ہونے لگ گئی. پھر ہم نے ٹیم بنائی, وہ اس کا کلام ہم سیو کرنے لگ گئے, محفوظ کرنے لگ گئے, اس کی ڈیزائننگ کرنے لگ گئے. پھر وہ سارے ڈیزائن ہم بنا کے پوری اس کے وہاں لگاتے تھے. اس کے اوپر ایک شوق پیدا ہوا. جب یہ شوق پیدا ہوا تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا اردو میں اس وقت کشمیر میں, جموں کشمیر میں, ہندوستان میں, گلف میں, امریکہ, لنڈن, برطانیہ, بہت جگہ ہمارے ایسے موجی موجود ہیں. میں ان کو موجی بولتا ہوں. ایسے موجی موجود ہیں جن کا تعلق شعر و سخن سے نہیں تھا, مگر آج ہم سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب کتاب ہو گئے. واہ واہ واہ. اور بہت عمدہ شعر کہہ رہے ہیں. موجی جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ موج سخن سے وابستہ ہیں. جی, موج سخن سے میں ان کو موجی کہتا ہوں. کچھ تو یہ عطا کر دیجئے, اپنا قطع عطا کر دیجئے, کیونکہ بہت مختصر وقت رہ گیا ہے. اب ہم اختتام کی طرف چلیں. قطع یہ ہے کہ پروں پہ اپنے پرندے کا اعتبار نہ ہو. واہ, پروں پہ اپنے خوبصورت مصرع. پرندے کا اعتبار نہ ہو, میری لغت میں نہیں ہے کہ وہ شکار نہ ہو. کیا کہنے. پروں پہ اپنے پرندے کا اعتبار نہ ہو, میری لغت میں نہیں ہے کہ وہ شکار نہ ہو. کیا کہنے. قسم خدا کی یہ ممکن نہیں ممکن. واہ. قسم خدا کی یہ ممکن نہیں ممکن کہ دشمنوں کے پس پشت رشتہ دار نہ ہو. کیا کہنے, کیا کہنے. بڑی خوبصورتی. آج کی عید کی بات کر دی آپ نے. بہت محبت. اور اس خوبصورت گفتگو کو ابھی جاری رہنا تھا, ابھی جاری بھی رہے گی. ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بھی مدعو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین کرام, پروگرام آپ دیکھ رہے تھے عرض کیا ہے. اس میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب نسیم شیخ صاحب. شاعری سنی, بہت اچھی گفتگو سنی, لیکن تشنہ رہ گیا پروگرام, اور تشنگی اچھی باتیں رہنی چاہیے آئندہ کے لیے بھی. ہم ان سے بہت کچھ سنیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, اپنے وقت میں سے وقت نکالا. کو آپ کے اس چینل کو, پوری انتظامیہ کو, کیمرہ مین ہمارے اور جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تمام دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ادبی کوشش میں, کاوش میں, اور میرے جیسے ایک طالب علم کا حوصلہ بڑھانے میں یہ سارا اہتمام کیا. میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوب. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو رواں دواں رکھے. بہت خوب, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پروگرام عرض کیا ہے اب اپنے اختتام کی جانب گامزن, بلکہ اختتام ہو گیا, میں اس کا صرف اعلان کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے شاعر کے ساتھ, ان سے گفتگو ہوگی اور جینون گفتگو کریں گے ہم. آپ یعنی آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا, اور وہ گفتگو جو آپ عام طور پہ نہیں کر پاتے, لیکن اس سے سنیں گے تو تشنگی بھی دور ہوگی. پروگرام سے اپنے میزبان سہیل امتسال صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.